السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سردار شہوار کا بیٹا بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے بابا خزانہ خالی ہے، درگام نے اپنے پیچھے سونے کا کوئی سکہ نہیں چھوڑا ہے۔ شہوار سرداری سن کر کافی غصہ ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے خالی ہونے کا کیا مطلب ہے، وہاں موجود تمام سونا ہوا میں غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ سردار کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسی نے کیا ہے۔ شہوار سردار کہتے ہیں اللہ غرق کرے یہ شیر کو، نور الدین کو سونا بھیجنے کے لیے وہ ہمیشہ میری پشت پر سوار ہے، اور جواہر نامی سانپ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اگر درگام نے سونا چھپایا ہوا تو صرف اسے ہی پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہے، چلو جلدی جاؤ۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک کمانڈر بیٹھا خط لکھ رہا تھا، اتنے میں ہی اس کے پاس وہاں پر دوسرا کمانڈر آ کر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ میں نے پریشان نہیں کیا ہوگا ولیم کہتا ہے اگر تم جلد واپس چلے جاؤ گے تو نہیں کیا ہے۔ کمانڈر آ کر کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم راتوں کو بھی کام کرتے رہتے ہو۔ ولیم کہتا ہے یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے۔ کمانڈر کہتا ہے تم تو بہت ہنرمند ہو۔ جس کے بعد اس کا خط پڑھ کر کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ تم مورخ بھی ہو۔ ولیم سلیب اٹھا کر کہتا ہے سلیبیوں کی تاریخ، ممتاز لوگ، حادثات اور ہر چیز کے بارے میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے بارے میں جانتا ہوں۔ کمانڈر کہتا ہے یعنی کہ تم تاریخ رقم کر رہے ہو ہاں؟ ولیم کہتا ہے تاریخ بہرحال تاریخ ساز ہی لکھ سکتے ہیں، یہاں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر لکھنے والا صرف ایک ہے۔ کمانڈر کہتا ہے میں حیران ہو کہ تم نے قدس میں بدلتے ہوئے توازن کے بارے میں کیا لکھا ہے، مثال کے طور پر ایبلن۔ ولیم کہتا ہے ایبلن کے بارے میں کیا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے کونت ہیو کا دورہ کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے؟ ولیم کہتا ہے جیسے وہ اس دنیا کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمانڈر کہتا ہے اور اس کا وارث بالین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ جب اسے خبر ملے گی تو وہ واپس آئے گا؟ ولیم کہتا ہے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کمانڈر کہتا ہے ایبلن ایک چھوٹا کونت ہے لیکن محل میں اس کا بڑا اثر ہے، اس سے باخبر ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ تکبر سے کام لیتے ہیں۔ آج تخت کا خالی ہونا ایک قابل ذکر صورتحال ہے۔ ولیم کہتا ہے بالکل، لیکن یہ حیرت کی بات نہیں ہے، ہر دور حکومت ختم ہو جاتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم یہ نہیں سوچو گے کہ میں صرف ایک چھوٹے کون سے خوش ہوں گا۔ ایسے آدمی کو تخت پر چڑھانا چاہیے تاکہ مقدس بادشاہت قدس کے لیے ہمیشہ رکاوٹ بننے والے ایبلن خاندان سے نجات حاصل کر سکے اور مزید مضبوط ہو سکے۔ ہم اس پر متفق ہیں، ہے نا؟ ولیم کھڑا ہو کر کہتا ہے مشہور ہے کہ شور ویروں کو ریاست کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں تمہاری صلاحیت لاجواب ہے۔ کمانڈر کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے بارے میں کیا لکھو گے بتاؤ؟ ولیم کہتا ہے لو سنان گائیدی ہمیشہ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر ٹھیک کہا ہے۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ہی سامنے سے حکیم آتا ہے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں حکیم لطیف تم؟ حکیم کہتا ہے میں نے ان کا جائزہ لیا ہے، دوا تیار کرنے کے لیے مجھے اپنا سامان درکار ہے اور اس کے لیے۔ صلاح الدین کہتا ہے ایک بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو مات دے سکتا ہے لطیف، تم ایک ماہر حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حقیقی جنگجو بھی ہو۔ حکیم کہتا ہے میں کل دوا لے کر آؤں گا، مجھے اجازت دیں۔ جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور صلاح الدین آگے اپنے اس زخمی دوست کے پاس آتا ہے جس نے اسے کنویں سے بچایا تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے زحمت نہ کرو، تم کیسے ہو؟ کیا تم بہتر محسوس کر رہے ہو؟ لارڈ بلین کہتا ہے تمہاری بدولت کندھوں سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے تقدیر، ہم صرف ذریعہ تھے، کیا تم اب بھی واپس جانا چاہتے ہو؟ تم ایک ضدی پن دکھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کیا آپ قدس واپس جانے اور ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے جنہوں نے تمہارے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ بلین کہتا ہے میں نے وہ کتاب بند کر دی ہے، تمہارے لیے مجھے سمجھنا بہت مشکل ہے صلاح الدین، تم نے اس کا تجربہ نہیں کیا ہے جس سے میں گزرا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے میں نے بھی ایک بار شام چھوڑا تھا، جب مجھے اپنی حقیقی خاندان کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ میری ساری زندگی چھوٹ گئی ہے۔ بلین کہتا ہے پھر تمہیں کیا چیز واپس لائی؟ صلاح الدین کہتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو تجربہ کرتے ہیں وہ ہماری اپنی قسمت ہے، لیکن ہم نے سب سے بڑا ہمارا مقدر ہوتا ہے۔ میں تم سے قدس واپس لینے کے لیے پیدا ہوا ہوں بلین، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن میں نے کوشش کیے بغیر ہار ماننا خود غرضی سمجھا ہے۔ بالن کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں خود غرضی سے کام کر رہا ہوں؟ صلاح الدین کہتا ہے اس کا فیصلہ صرف تم کر سکتے ہو، میں نے اسے ایک بوڑھے آشوری آدمی سے سنا ہے۔ مورخ کے مطابق بیڑ کا شہنشاہ نیروں کے ظلم سے بچنے کے لیے رومی سلطنت سے فرار ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سامنا ہوا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک بار پھر مصلوب ہونے کے لیے روم جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم بھاگ رہے ہو ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہیں میں بچانے جا رہا ہوں۔ اس سے مجھے ایک آیت یاد آئی، اللہ واضح طور پر حق کا راستہ بتانے کے بعد یہ پوچھتا ہے تو تم کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ جب میں اپنا راستہ کھوتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ بالن کہتا ہے کیا تم ایک عیسائی کو قرآن کی ایک آیت سے تسلی دے رہے ہو؟
صلاح الدین مسکرا کر کہتا ہے قرآن تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے بالین، اللہ رحمان ہے، اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے، جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔